آج اگر ممبئی کی سرزمین پر تم بیٹھے، دلی کی سرزمین پر تم بیٹھے، غریب ہو، اسباب نہیں، استطاعت نہیں، گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، اب مجھے اپنی توبہ کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہے لیکن اسباب نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس دن تمہیں احساس ہو جائے مجھے توبہ کرنا ہے، کسی بھی گوشے میں بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر لو اور میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر تصور کر لو، اس آیت پر عمل ہو جائے گا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری شریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ سے بھاگنے لگ جاتی ہے، یہ روح کی بیماری کی علامات ہیں۔ اسے مسجد اچھی نہیں لگتی، قرآن کی تلاوت اچھی نہیں لگتی، لیکن وہی سینما اچھا لگنے لگ جاتا ہے، بے حیائیاں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں۔ یہ روح کی بیماری کی علامات ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب آدمی کو بخار آتا ہے تو ہر کھانا کڑوا لگتا ہے، اچھا کھانا بھی کڑوا کڑوا لگنے لگتا ہے، حالانکہ کھانا تو اچھا ہی ہوتا ہے۔ آپ روٹی کھائیں، چاول کھائیں، سالن کھائیں، لیکن منہ کا مزہ نہیں آتا۔ شدت کے بخار میں ہر چیز کے اندر کڑواہٹ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر بیماری ہے، بخار۔ اسی طرح سے نیکیاں اگر کسی کو کڑوی لگتی ہیں تو روح بیمار ہے۔ روح کی بیماری جب کبھی کسی کے اوپر آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے راستے کٹھن لگنے لگ جاتے ہیں، کڑوے لگنے لگ جاتے ہیں۔ تسبیح بھی تمہارے لیے کڑوی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کڑوی لگتی ہے، روزہ بھی بھاری ہے اور نماز کی 2 رکعت بھی بھاری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے فجر کی 2 رکعت جن لوگوں پر بھاری پڑتی ہے وہ اسی ٹائم پر فجر کے وقت میں 2 گھنٹہ جیم آرام سے کر لیتے۔ بڑے بڑے لوہے کی آلہ جات اٹھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن 2 رکعت بھاری پڑتی ہے، روح کی بیماری ہے۔ اب روح کی بیماری کے علاج کے لیے ہم نے بہت سارے ہاسپٹل دیکھے، ڈاکٹرز دیکھے، لیکن اس نام سے کوئی ڈاکٹر بھی نہیں، اس نام سے کوئی ہاسپٹل بھی نہیں۔ اسی کو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اشعار میں لکھا ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ، یعنی گناہوں کے زہر کا اگر کوئی شفا خانہ ہے تو میرے مصطفیٰ کا دربار۔ اور اسی کو قرآن نے کہا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب مومنین اپنے آپ پر ظلم کر لیں، گناہوں میں آلودہ ہو جائیں تو اے حبیبی آپ کے دربار میں آئیں۔ اللہ کا حکم ہے۔ میں یہ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کر رہا ہوں 5ویں پارے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول یہ آپ کے دربار میں آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آپ کے پاس پہنچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ مغفرت طلب کریں، توبہ کریں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اللہ یہ فرماتا ہے رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں، رسول بھی آنے والوں کے لیے سفارش کریں۔ اب آگے نتیجہ رزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر وہ لوگ دیکھیں گے عنقریب کہ اللہ بہت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنے روح کی بیماری کا علاج کروانا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے پوری دنیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رسول یہ آپ کے دربار میں آئیں، آپ کے دربار میں آئیں۔ اس آیت پر عمل کے اعتبار سے میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صحابی تھے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک گناہ سرزد ہوا اور بے چینی بڑھنے لگی تو بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ صحابہ بیٹھے تھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا غلطی ہوئی، کیا خطا ہے؟ انہوں نے کہا بتا نہیں سکتا سب کے سامنے، بتانے میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، تمہارے متعلق علاج بتایا جائے گا۔ اب مجھے آپ کو یہی بتانا ہے کہ صحابی رسول ہیں، ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں صحابی۔ جب ان سے گناہ سرزد ہوا، خطا سرزد ہوئی تو مسجد بھی موجود تھی، خانہ کعبہ بھی ہے، اللہ ہی تو بخشش کرنے والا ہے، اللہ ہی مغفرت کرنے والا ہے۔ اس صحابی رسول نے مسجد کا رخ کیوں نہیں کیا؟
خانہ کعبہ کے پاس کیوں نہیں گئے؟ سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں کیوں آئے؟ صحابی کا عمل یہ بتاتا ہے کہ پہلے رسول کی سفارش ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سفارش فرما دے تو اللہ توبہ جلد قبول فرمائے گا۔ وہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، کہا کہ تم ہمارے ہاں سے نکل جاؤ۔ ابو ذر و قطار رونے لگ گئے، اتنا رونے لگ گئے کہ قدموں میں گر گئے۔ کہا کہ اگر آپ ناپاک کریں تو پھر میں کہاں جاؤں؟ اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں کہا ہے، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ یا رسول اللہ، تم سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ اس صحابی نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رو کر کے اپنا جرم کا اقرار کیا تو حضور نے پھر 3 مرتبہ پوچھا، تم ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ تم ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ کہا تمہیں پتہ ہے زنا کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ انہیں سنسار کیا جائے گا۔ وادی انم، آج بھی وہ وادی موجود ہے مدینے کے مضافات میں، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، صحابہ لے کر کے گئے۔ اسلام کی ایک عظیم سزا ہے یہ، زنا پر رکھی ہوئی سزا۔ لوگ اس کا مذاق اگرچہ اڑاتے ہوں کہ اسلام گردن کاٹنے کی اور سنسار کرنے کی اجازت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، تمہیں اندازہ نہیں، یہ سزائیں فطرت کے عین مطابق ہیں، اس لیے کہ کینسر کے پھوڑے کو اگر نہ کاٹو گے تو جسم میں زہر پھیل جاتا ہے، اور یہ سزائیں اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ معاشرہ ڈس بیلنس نہ ہو۔ یہ سزا اس وقت تمہیں اچھی لگے گی جب کسی کی اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کر لے۔ ہم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہے جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، لیکن جب ان کے گھروں کی بچیوں کا ریپ ہوتا ہے تو وہ اعلاناً یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے ریپسٹ کو اسلام جو سزا دیتا ہے وہی دی جائے۔ وہ اس چیز کا مطالبہ آج بھی کر رہے ہیں۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزو، جس طرح تمہاری بیٹی کی عصمت تمہارے لیے عزیز ہے، اسلام ہر بیٹی کی عزت کو وہی مقام دیتا ہے، ہر بیٹی کی عزت کا مقام ہے۔ انہیں سنسار کرنے کے لیے لے جایا گیا اور صحابہ نے انہیں سنسار کر دیا، ان کی روح پرواز کر گئی۔ واپس جب آئے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کے حدود ہیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن تقاضۂ بشریت یہ ہے کہ دل بھی تو کسی سے لگا رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین تھے، آنکھوں سے آنسو تھے، حضور گئے نہیں تھے۔ صحابہ جب آئے تو حضور نے پوچھا میرے ماعز کو جب مار رہے تھے تم لوگ تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ان کو جب مارا جا رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے ترحم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ پر رحم کر دیجیے۔ انہوں نے خود سے اقرار کر کے وہ سزا کو لیا ہے، زبردستی پکڑ کر کے ان کو سزا نہیں دی گئی۔ ماعز اسلمی جانتے تھے کہ اگر میں دنیا کی سزا لے لوں گا تو محفوظ، اگر قیامت کی سزا کا انتظار کیا تو اس سے 99 گنا زیادہ سزا ہو سکتی ہے۔ وہ صحابی جانتے تھے، اسی لیے دنیاوی سزا کو انہوں نے ترجیح دی، خود سے قبول کیا کہ مجھے یہی سزا دو، آخرت کی سزا کا میں انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں گئے، سزا تو ہوئی، لیکن جیسی ایک صحابی نے بڑھ کر کے کہا آقا میرے ہاتھ میں اونٹ کی ایک ہڈی تھی، میں نے وہ لے کر کے ماعز کی کھوپڑی پر مارا تو ان کی کھوپڑی پٹ گئی اور خون میرے جسم پر آ کر گرا، تو میں یہ سوچ کر کے ہٹ گیا کہ گنہگار کا خون ہے۔ میرے آقا کو جلال آ گیا، کھڑے ہو گئے، کہا اپنے جملوں کو واپس لو، وہ میرے دربار میں آ کر توبہ کر کے گیا ہے، یہ سزا جو دی جا رہی تھی وہ حدود قائم رکھنے کی سزا ہے، نظام عدل ہے، یہ قانون ہے،
لیکن تم نے کیسے کہا کہ وہ گنہگار کا خون تھا، پاپی کا، خطاکار کا خون تھا؟ تم اپنا جملہ واپس لو، اس لیے کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور یہ بشارت دے کر کے گئے، یا رسول اللہ آپ کے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کے عوض اللہ نے پورے مدینے والوں کے گناہ معاف کیے۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جو ایک بار پہنچ جائے، مولا کریم اس کے بھی گناہ معاف کرتا ہے، اس کے متعلقین کے بھی گناہ معاف فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے آج بھی وہ دربار کھلا ہوا ہے۔ اب بات آتی ہے، صحابہ تو گئے حضور کے پاس، جب کبھی ان سے خطائیں ہوئی حضور کے پاس گئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے آیت پر عمل ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب مومنین اپنی جانوں پر ظلم کریں تو یا اے رسول یہ آپ کے پاس آ جائیں۔ تو ٹھیک ہے، اس آیت پر صحابہ نے تو عمل کر لیا، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرما گئے اور ہم سب سے پردہ فرما لیا، تو اب قیامت تک آنے والے اس آیت پر کیسے عمل کریں گے؟ قرآن تو صرف حضور کے زمانے کے لیے نہیں نازل ہوا، قیامت تک کے لیے ہے، اس کا ہر حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ اب اس آیت پر ہم اور آپ کیسے عمل کریں گے؟ مثال کے طور پر گناہ ہم سے بھی ہوئے، آپ سے بھی ہوئے، اور قرآن کہتا ہے جب گناہ زیادہ ہو جائیں تم سے تو جاؤ رسول کے دربار میں، رسول کے دربار میں۔ اب مان لیا کہ مدینہ کے دربار میں ہر ایک گنہگار کو پہنچنا ضروری ہوتا، تو آج کے حالات بتا رہے ہیں کہ ہر غریب اور ہر امیر نہیں پہنچ سکتا، حالات الگ مختلف ہوتے ہیں۔ اور آج تو حج اور عمرے اس قدر مہنگے ہو گئے کہ ایک عام آدمی کے بس سے باہر ہوتے نظر آتے ہیں، اور گناہوں کا تو سیلاب ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہر مہینے جائیں تو بھی کم ہے۔ تو بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کا حکم تو آیا، لیکن جائیں کیسے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جاؤ رسول کے دربار میں، اگر وہ سفارش کر دیں تو اللہ بھی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ تو اب اس آیت کے تحت تمہیں یہ ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا، اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا۔ وہ افریقہ کی سرزمین پر رہنے والے جو 2 روٹیوں کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر آج بھی باندھتے ہوں، وہ 2 روٹیوں کے لیے بڑی محنت اور کشمکش میں مبتلا رہتے ہوں، وہ جب گناہ کر لیں تو مدینے کیسے پہنچیں گے؟ ان کے پاس تو اسباب بھی نہیں۔ اور ہمارے وطن میں بھی بہت سارے غریب ہیں، کیا وہ ہر ایک مدینہ طیبہ اور عرب کا سفر کرنے کے قابل ہے؟ نہیں ہو پائے گا۔ اب اس آیت پر عمل کا طریقہ کیا ہوگا؟ گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہیں، اب حضور کے دربار میں جائیں کیسے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اس کی طاقت سے زیادہ، بندے کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا۔ آج اگر ممبئی کی سرزمین پر تم بیٹھے، دلی کی سرزمین پر تم بیٹھے، غریب ہو، اسباب نہیں، استطاعت نہیں، گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، اب مجھے اپنی توبہ کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہے لیکن اسباب نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس دن تمہیں احساس ہو جائے مجھے توبہ کرنا ہے، کسی بھی گوشے میں بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر لو اور میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر تصور کر لو، اس آیت پر عمل ہو جائے گا۔ یہ اتنا تصور کر لو کہ میں رسول کے دربار میں آ گیا، اتنا بھی تمہاری حاضری کافی ہے۔ پیدل چل کر کے یا پلین میں جا کر کے یا کسی بھی طرح سے مدینے میں جسمانی طور پر پہنچ جانا ہی ضروری نہیں، تم جس مقام سے بھی میرے مصطفیٰ کو پکارو گے تو یہ حاضری تمہاری مقرر کر لی جائے گی اور اس آیت پر تمہارا عمل مانا جائے گا۔ آج تم سے گناہ ہوئے، شام میں بیٹھا اور میرے آقا کا تصور کیا اور کہا یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں بیٹھ کر کے ہی تو یہ تمنا کر رہے تھے، گندے نکمے کمی، مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود۔
बारगाह मुस्तफ़ा में जब बंदा यहाँ से आरजू करता है, तमन्ना करता है, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही मदीने से अल्लाह की बारगाह में उस बंदे की सिफारिश करते हैं, मौला फलां बिन फलां ने मुझे आज पुकारा है, फलां का बेटा गुनाहों से तौबा करने के लिए बड़ी दूर से मुझे पुकारा है और मैं उसकी सिफारिश कर रहा हूँ, मौला तू उसकी तौबा कबूल कर ले। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हज पर हर एक का जाना मुमकिन तो नहीं लगता, लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा में हर एक का पहुंचना मुमकिन है। इसी तरह की एक बात मैं आपको बताऊं, सच्ची तलब है, सच्ची तमन्ना है तो तुम्हारी रूहें वहां पर हाजिरी दिया करती हैं, हाजिरी दिया करती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वो हज के लिए निकले थे। हज के लिए उस वक्त जब निकलते थे तो पैदल होते, काफिलों पर जाते, ऊंट और घोड़े के सफ़र होते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक सफ़र के लिए निकले खुरासान से और दरमियान रास्ते में उनका काफिला चल रहा था। एक जगह पर उनका पड़ाव हुआ रात को, और सुबह सुबह जब बेदार हुए तो आप उठ करके देखते करीब में एक कचरा का पूरा कूड़ादान, जहाँ पर लोग कचरे लाकर फेंकते हैं, एक गड्ढा था। वहाँ पर एक छोटी 8 साल की बच्ची बैठी कचरे में कुछ ढूंढ रही थी। इब्ने मुबारक फरमाते में करीब जाकर देखा, एक छोटी सी बहुत खूबसूरत बच्ची है, कचरा ढूंढ रही है। थोड़ी देर के बाद उसको एक मरी हुई चिड़िया नजर आई। वो मरी हुई चिड़िया उठाई, उसके पर वगैरह नोच करके वो चबा कर खाने लगी और थोड़ा सा उसमें बचा लिया और भागने लगी। इब्ने मुबारक उसको पकड़ लेते, कहा ऐ बेटी तेरा नाम क्या है? उसने मुसलमान नाम बताया और कहा कि क्या तुझे मालूम नहीं, ये मुर्दा खा रही है, तू ये कचरे में से उठाकर मुर्दा खा रही है, मरी हुई चिड़िया। वो बच्ची सर झुकाती और कहती है, ए बुजुर्ग, क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि 3 दिन की भूख के बाद मेरे घर में कोई चीज़ ना हो? मेरा एक माजूर भाई मेरे घर के अंदर सोया हुआ है और मैं भूख की शिद्दत की वजह से 3 दिन के बाद अगर मरी हुई चिड़िया खाऊं तो क्या इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता? इब्ने मुबारक का दिल सहम गया। उस लड़की के साथ वो उसकी झोपड़ी में गए, देखा तो माजूर भाई उसका एक लेटा हुआ है और एक लड़की है, कुछ भी नहीं है घर में, कोई चीज़ नहीं है। वो मरी हुई चिड़िया कचरे के कूड़ेदान से उठा करके खा करके आई। इनका दिल इतना पसीज गया, इब्ने मुबारक अपने काफिले में आए, जो ज़ादे राह वो लेकर निकले थे, सामान पैसा सब एक गठरी में जमा किया और उस बच्ची को दे दिया। कहा ये तू ले ले, अब मैं हज पर नहीं जा सकता। अब सामान भी नहीं था, माल भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। बीच रास्ते में उस छोटी सी बच्ची को मालिक बना दिया और काफिले से वापस अपने वतन चले आए, अपने घर आ गए। खुरासान जब वापस आए, मेरे अजीज़ों, जो उस ज़माने में हज करता होगा उसे अंदाज़ा होगा, कई दिन तक तो पैसे जमा करते हैं, कई महीने तक तो सफ़र करते थे, लेकिन दरमियान में अगर कोई अपना काफिला छोड़ करके वतन आ रहा हो तो दिल पर क्या गुजरेगी। बहरहाल अल्लाह ताला की एक बंदी पर रहम करते हुए वो वापस आ गए। जब घर आए, हाजियों का काफिला तो गया, हज किया, मदीने तैयबा की हाज़िरी भी हुई। वो महीनों के बाद जब वापस आए अपने वतन, जो हाजी गए थे, गांव वाले इस्तकबाल के लिए खड़े थे, सबों ने इस्तकबाल किया, हाजी आए हुए हैं, हज से आए हैं। तो उन हाजियों के इस्तकबाल के बाद लोगों ने पूछा, हज कैसा हुआ तुम्हारा? हज की कुछ अपनी कार्रवाइयाँ बताओ, कैसा हज किया? वो जो हाजी गए थे वो कहने लगे, क्या कहना हमारे हज का, अरफात में तो हम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ दुआ कर रहे थे, मुज़दलिफ़ा में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने हमारी इमामत की है, कंकरियाँ हमने उनके साथ मारी है, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब हमारी हाज़िरी हुई, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसा इमाम हमारे साथ था, तो हाज़िरी का क्या कहना? हर हाजी अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का नाम ले रहा है। तो गांव वाले थे, परेशान थे, हज के दिनों में तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक यहीं थे, हज गए नहीं, और हर हाजी कह रहा है कि हमारे साथ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। ये क्या माजरा है? लोग आए और उनसे पूछने लगे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से, कहा कि ये हाजी तो सब कह रहे हैं, मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में आप थे, बारगाह मुस्तफ़ा में वो आपके साथ थे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रोने लग गए, आंखों से आंसू आए और कहते हैं, मेरा रब बड़ा करीम है, मेरा रब बड़ा करीम है।
میں نے اس کی بندی پر رحم کیا کیا، میری شکل کا فرشتہ اللہ نے حج کے لیے بھیج دیا۔ وہ ابن مبارک کی شکل کا فرشتہ تھا جو ان کی طرف سے ارکان حج ادا کر رہا تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری بھی دے رہا تھا۔ میرے عزیزو، یہی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر دل کے اندر تمہارا احساس اسی سرزمین پر بیٹھے رہو گے لیکن حاضری مدینے میں ہوتی رہے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے رہیں گے، لیکن جو فزیکل حاضری ہے، مباشرتاً جسمانی حاضری ہے، اس کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک حاجی پہنچتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ ماں کے پاس جب آ کر سکون محسوس کرتا ہے، قسم رب ذوالجلال کی میں اپنے دل کی کیفیت بتاتا ہوں، ماؤں کے سینوں سے چمٹ جانے کے بعد وہ سکون نہیں مل پائے گا جو بارگاہ مصطفیٰ کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہونے سے ملتا ہے۔ اس لیے کہ ایسا لگتا ہے یہ رحمت کے دونوں ہاتھ ہمیں اب ہمیشہ کے لیے تھام لیں گے، دنیا کے ہر کانٹے سے، ہر بلا سے یہاں پر ہمارے لیے حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بار بار بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آخری یہ میسج ضرور دوں گا کہ اگر نہیں جا سکے عمرہ پر، حج پر، تو تمنا تو رکھو، لیکن جب بھی رات آئے، جب بھی شب ہونے لگے یا گناہ ستانے لگے تو ایسا نہ کرنا کہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے رہے، دل کا علاج کرتے رہے، بی پی شوگر تو بڑھتا ہی رہا لیکن روح بیمار ہوتی رہی۔ ایسا نہیں، جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو میرے عزیزو تنہائی میں بیٹھو اور میرے مصطفیٰ کو یاد کرو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے کر کے یوں کہو، یا رسول اللہ، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کرے۔ اور رات کے وقت تنہائی میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ایک بار یوں کہہ دینا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جس دن تمہاری یہ آواز لگ جائے گی انشاءاللہ، وہ مدینے والے اتنے غیرت مند ہیں، اتنے غیرت مند ہیں کہ امام شرف الدین بوصیری کو جب لقوہ ہو گیا تھا، فالج ہو گیا تھا، انہوں نے رات کو سونے سے پہلے غم میں یہ اشعار لکھے تھے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ قصیدہ بردہ کے اشعار لکھ کر کے وہ سوئے تھے، امن تذکری جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی، لیکن مقدر جاگا، خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور خواب میں ہی امام بوصیری کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اپنی ایک چادر عطا کی۔ شرف الدین بوصیری کہتے ہیں، صبح جب میں اٹھا تو دیکھا نہ مجھے لقوہ ہے، نہ فالج ہے، نہ پیرالائز ہے، میں صحیح سلامت ہوں، اور خواب میں میرے آقا نے جو چادر دی تھی وہ میری گود میں ابھی بھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ جب عطا کرنے پر آئیں تو بے حساب عطا کرتے ہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کریم ہم سب کو بارگاہ مصطفیٰ کا ہمیشہ وفادار بنا رکھے۔ رب کریم آپ سب کو بری بیماریوں سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کی آفت و بلا سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔